حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، سلطان صلاح الدین ایوبی سے منقول ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور پھر اس کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگیں اس کے مضبوط ترین قلعے بھی محض ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ میرے خیال ہے عالم اسلام نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ جس وقت ٹیپو سلطان اپنی زندگی کی آخری جنگ ہار رہے تھے۔ دوسری کے بارے میں آج بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہود اور ہنود نے ایک مرتبہ پھر اجتماعی اور سفاکانہ مشترکہ سازش کرتے ہوئے ایران پر ایک خوفناک حملہ کر کے اور ایک ایسے سانحے کو جنم دیا ہے جس کا ذکر کرنا آج مقصود ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر، روحانی پیشوا، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں اپنے خاندان کے چند اہم اراکین اور اپنی عسکری قیادت سمیت اب اس دنیا میں، اس جہان فانی میں نہیں رہے۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جنگ جو کہ بہت زیادہ غیر متوقع نہیں تھی، امریکہ بہادر اب سے 15 روز پہلے بیانات دے کر کے وحشگاف الفاظ میں اعلان کر چکا تھا کہ ہم خامنائی کو ایلیمنیٹ کر کے رہیں گے۔ واقفان حال عسکری تجزیہ نگار جن کو اس معاملے سے شد بدھ ہے، انٹیلیجنس ذرائع جو جانتے ہیں کہ ایسی وقت میں کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو شاید یہ گمان ہوگا کہ اب ایرانی قیادت سر جوڑ کر کے بیٹھے گی اور اپنی تمام تر توانائیاں اس ایک ہستی کی حفاظت کے لیے جھونک دی جائیں گی کہ جس کو مٹانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پر آ چکے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہی ہوا جو اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ کی شہادت والے روز ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے یہ شاید پہلا موقع تھا کہ جب ایک پوری کی پوری ریاست کو شرمندہ کروایا۔ اس صف میں موجود کچھ غداروں نے جنہوں نے باقاعدہ اپنے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آنے والے ایک نظریاتی تحریک کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو مخبری کر کے اور عین اس کمرے میں شہید کرا دیا جہاں آپ مقیم تھے۔ اس شہادت کے بعد بھاگ دوڑ مچی، ہاہکار ہوئی، تو پتہ چلا کہ ہماری صفوں میں کچھ غدار ہیں، کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے جب اس معاملے کی کچھ ٹیکنیکلٹیز کو تشتزبام کیا تو دنیا یہ دیکھ کر کے، سن کر کے حیران رہ گئی کہ انسانی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ، شاید کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، باقاعدہ افرادی قوت کو منتقل کروایا گیا تھا اس ایک سرزمین پر جہاں اسماعیل ہنیہ کو ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنی تھی، اور شرکت کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئے تھے۔ اتنی ڈیفینٹ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایرانی قیادت کے بیانات کی صورت میں ظاہر ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسرائیل پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ باقاعدہ کہا گیا کہ ہم اس واقعے کا بدلہ لیں گے۔ تاہم اب جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس واقعے کا بدلہ لینا تو درکنار، اس سے بھی زیادہ یا کم از کم اس سے مماثل ایک ایسا خوفناک سانحہ وقوع پذیر ہو چکا ہے جس سے پوری عالم اسلام میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ میزائل حملے میں شہید ہو گئے، اسرائیل سے بدلہ لیا جائے گا۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کی حسرت پوری کر رہا ہوں تو آخری جنگ، آخری معرکہ جو اسرائیل اور ایران کا بپا ہوا تھا، اس ایک وقت میں تاک تاک کر کے، چھانٹ چھانٹ کر کے جوہری سائنسدانوں کو ایران کے نشانہ بنایا گیا۔
ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ کو نشانہ بنایا گیا، اس وقت کے آرمی کے اعلیٰ ترین حکام کو نشانہ بنایا گیا۔ میں نے اس وقت کی اپنی پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ جوہری سائنسدان اور آرمی چیف اتنے ارزاں نہیں ہوتے، وہ کسی چائے کے تھڑے پہ بیٹھ کر کے باتیں کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہوتا کہ جس کی لوکیشن کا پتہ بغیر مخبری کے، بغیر انسائیڈ جاب کے لگا لیا جائے۔ تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تھیں، لیکن آواز صدا بصیرہ ثابت ہوئی، اور اب اس ایک جنگ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اپنی نواسی، اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنی بہو سمیت راہی ملک اجل ہو چکے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ، آرمی چیف اور وزیر دفاع بھی جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تقریباً تمام جو ملٹری قیادت ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ ایران اس بات سے اب تک انکاری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 550 امریکی فوجیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ امریکہ 43 جو ہے وہ تعداد بتا رہا ہے اعلیٰ ترین جرنیلوں کی، کہ ہم نے ایران کے 43 لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ جیسے جیسے عقدہ کھلے گا ویسے ویسے پتہ چلتا چلا جائے گا کس نے کس کو کتنا ڈیمیج کیا، لیکن اس کے بعد وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ایران نے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ مصداق، ڈوبتے ڈوبتے بھی ایک آواز دی ہے۔ خلیج میں موجود امریکی اڈوں پر اس نے باقاعدہ ڈرونز کے ذریعے، اپنے راکٹس اور میزائلز کے ذریعے سے بمبارڈمنٹ شروع کر دی ہے۔ تاہم اس دوران میں ایک انفارچونیٹ ایونٹ جو ہوا ہے وہ یہ کہ ایسی جگہوں پر بھی باقاعدہ حملے ہو چکے ہیں۔ اب وہ انسانی غلطی کے سبب ہوئے ہیں یا دیدہ و دانستہ، اس کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم دبئی کے ایئرپورٹ پر حملہ یقیناً کسی طور بھی جسٹیفائیڈ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک انفلوئنسر جو لائیو اسٹریمنگ کی حسرت پوری کر رہی تھی دبئی میں، اس کے اپارٹمنٹ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا، غلطی سے یا دیدہ و دانستہ میں کہنے سے قاصر ہوں، جب وہ آن ایئر تھیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ خاتون۔ دوسری طرف ایران کا دعویٰ ہے کہ نتن یاہو کے آفس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نتن یاہو بدبخت اب تک زندہ ہے یا واصل جہنم ہو چکا، اس کی کنفرمیشن آنی ابھی باقی ہے۔ کوئی وقت جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا کہ اس حوالے سے موجود تفصیلات کیا ہیں۔ ایک خوفناک سا آرٹیکل میرے سامنے اس وقت موجود ہے، وہ بتا رہا ہے کہ CIA نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگایا، اسرائیل نے حملہ کیا، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ ایک اور خبر بتا رہی ہے خامنائی کو انتہائی محفوظ کمپاؤنڈ میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اور امریکی جدید طیاروں نے بنکر بسٹر بم داغے۔ تہران کا الیکٹرانک وارفیئر دفاعی نظام سائبر اٹیک سے جام کیا گیا۔ رہبر اعلیٰ کی نقل و حرکت پر کئی ماہ سے نظر تھی۔ اب ایسی حالت میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سپریم لیڈر از آن دا راڈار، تو وہ کون سی ہستی تھی، وہ کون سی قوت تھی، وہ کیا محرکات تھے کہ جس میں باقاعدہ علیہ صبح ہونے والے ایک اہم اجلاس میں سپریم لیڈر اپنے خانوادے، اپنے خاندان سمیت موجود تھے، اعلیٰ ترین قیادت موجود تھی، اور اس کے بعد جس بربریت کا 30 میزائل یا بم واٹ ایور یو کال اٹ ان کا استعمال کر کے تاخت و تاراج کر دیا گیا اس پورے کمپاؤنڈ کو، جس کو بتایا گیا تھا کہ وہ انتہائی محفوظ ہے۔ لیکن یہ ویڈیو فوٹیج چیخ چیخ کے چغلی کھا رہی ہے کہ اس طرح کے تمام تر دعوے محض ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ یہ جنگ کہاں لیڈ کر رہی ہے؟ اس جنگ میں وہ کہاں کھڑے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مالا لے کر کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو حضرت کو نوبل انعام دے کر کے ہی رہیں گے؟ وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ جن کی زد پر اس وقت باقاعدہ پوری انسانیت موجود ہے؟ یہ جنگ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ سر السلام علیکم۔
ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही मुझको। हाँ, मेरी आवाज़ ज़रा दुरुस्त कर दें ताकि मैं सर से गुफ्तगू की हसरत पूरी करूं। सर अब देखिएगा कुछ अफाका हुआ है, फाका हुआ है। मेरे से यहाँ ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हुजूर वाला ये जो कुछ हुआ, ये जो कुछ भी हुआ, सर पहले तो मुझे ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा अपना पर्सनल इनपुट ज़रा दीजिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? दो चीजें हैं, देखिए क्लैरिटी से हमनाई साहब की शहादत के ऊपर और जिस तरह उनको टारगेट किया गया और जो अंदर जो मुसैद के एजेंट मौजूद हैं, क्योंकि हम बार बार तो एक जो वीकनेस का जिक्र किया जाता था वो यही वीकनेस थी कि ईरान के अंदर एक मुसैद का और रॉ का बहुत इफेक्टिव और बहुत मुसर तमाम लीडर्स की, इंपॉर्टेंट लोगों की मूवमेंट की, फिगर की, प्लेसमेंट की, लोकेशंस की वहाँ लम्हा बर लम्हा का आपने कि वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट भी हिट हुए और फिर बहुत सारे लीडर्स से पहले आपने खुद जिक्र कर दिया तमाम चीज़ों का, उनको रिपीट कर। लेकिन ये जो वाक़या इस वक्त हुआ है इसमें एक मुझे उस पर बहुत हैरानगी भी है, दुख भी है, गम भी है। और हैरानगी इस बात है प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। सर मैं माजरत मैं आपसे सबसे पहले इस जंग के माखज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। हुजूर वाला ये जंग बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को नहीं थी, ये हमला बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को नहीं था। ये हमला हुआ उसके बाद इतना बड़ा लैप्स कि एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अब इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू की हसरत पूरी कर रहा हूँ वो दुनिया में नहीं रही। उसके बाद दुनिया में जो हालात और वाक़यात हैं वो पाकिस्तान से लेकर के ईरान तक और ईरान से लेकर के गल्फ तक सबके सामने उसका जिक्र मैं कर भी चुका हूँ। हुजूर वाला ज़रा पहले इसका अहाता अगर आप कर सकें एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि क्या इस तरह की सूरत हाल किसी भी हवाले से मुमकिनात में कभी हो सकती है हुजूर? मुझे आपका सवाल पहुंचा नहीं है, आई एम सॉरी, दरमियान में बिल्कुल आपकी आवाज़ गायब हो जाती है। मैं माजरत चाहता हूं सर इस तकनीकी फ़नी ख़राबी पर, लेकिन मैं अपना दोबारा सवाल दोहरा देता हूं। हुजूर वाला एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जो भी वारदात हुई, अमेरिका ने, इसराइल ने जो वारदात की है, जिस बदतरीन जारहियत का इर्तिकाब किया है, जिसमें सिविलियन की तखसीस है, ना ही मिलिट्री क़यादत की और ना ही सुप्रीम लीडर को उन्होंने जो है वो स्पेयर किया, हुजूर वाला आपके ख्याल में क्या मुहर्रिक हो सकता है इस एक वारदात का जो ईरान में रकम हुई? देखिए मुहर्रिकात तो आपको ट्रंप की सूरत में आपके सामने खड़े हुए, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं पहली चीज ये कहूंगा कि एक नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है 40 साल की डिजायर पूरी हो गई कि 40 साल में मैं चाहता था कि मैं ईरान की क़यादत है उसको स्ट्राइक करूं। दूसरी बात, लेटेस्ट अगर आप चीज को देखना चाहते हैं तो एक पेंटागन ने ब्रीफिंग दी है अमेरिकन नाज़रीन, ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब से किसी तकनीकी ख़राबी के सबब हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। कोशिश कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर उनको टेलीफोन लाइन पे लेकर के और उनकी बात आपको सुनवा सकें। जो समा बांधना था, जो इंट्रो देना था, मैं वो दे चुका हूँ। मैं कोई सिक्योरिटी टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो उसके जवाज़ क्या हो सकते हैं और उसके मुहर्रिकात आगे जा कर के किस तरफ लीड करेंगे। मैं एक और पहलू की तरफ आपकी निशानदेही करता चलूँ जो मैंने जिसके बारे में ज़िक्र किया था, इस्माइल हनिया की शहादत की जब हम बात कर रहे थे तो एक और वाक़या हुआ था कि इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से ईरान ने क़ुम में इंतकाम की अलामत का सुर्ख परचम जो है वो लहरा दिया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस्माइल हनिया के हवाले से कोई डेवलपमेंट होगी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस हवाले से कुछ नहीं हुआ, चलो खैर है। सॉरी जी गज़नफ़र साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं अब?
جی آ رہے ہیں، بالکل آ رہی ہے سر فیئر انف. سر زحمت کی عزت معذرت اس تکنیکی خرابی کے لیے. سر اب ذرا گفتگو کی حسرت پوری کرتے ہیں آپ سے. سر جو جنگ تھی وہ غیر متوقع تو نہیں تھی، سب کو معلوم تھا. 15 دن پہلے امریکہ کہہ چکا تھا کہ سپریم لیڈر کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اسرائیل اس کی پشت پہ تھا. نریندر مودی وہاں جا کر کے جھک مار کے باقاعدہ آیا تھا. سب اس بارے میں دیکھ رہے تھے، کیلکولیٹ کر رہے تھے. سر آپ کے خیال میں ایران سے کہاں چوک ہو گئی اس کے محاصلات کو ریڈ کرنے میں؟ میرا خیال آپ اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے اس انٹینشن کو، اس آبجیکٹو کو اگر جنگ سے پہلے ریڈ کر چکے تھے اور بار بار یہ چیز ذکر ہر جگہ پہ ہو رہا تھا کہ ایران کا اور امریکہ کا اور اسرائیل کا کامن مقصد جو ہے وہ ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو سینیریو ہوا تھا جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا اور امریکہ نے بنکر بسٹر بم مارے تھے، اس وقت انہوں نے جو ہیڈ تھے نیوکلیئر کیپیبلٹیز کے جتنے سائنٹسٹ تھے 11 ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ نے ماضی میں اپنے ایک بہت بڑا انٹروڈکشن میں ہر چیز بیان کر دی ہے. اب یہ تو بارہ آ رہا تھا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بار دفعہ یہ بھی آیا کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہے ہمارے جو اینالسٹ ہوتے ہیں، جو سیوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے رہے کہ جی ایران کے سپریم لیڈر روس چلے گئے، پھر ایران کو کلیریفیکیشن دینی پڑی. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں جو آپ نے پہلے کہا نا، جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن کا پہلا سینٹنس کہا تھا جو سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا اگر آپ کسی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فوج کو کمزور کر دیں. تو یہ جو ایران کے اندر ایک سیٹلائٹ اسپیناج نیٹ ورک موجود ہے، موساد کا اور را کا دونوں کا مل کے وہاں پہ ایک نیٹ ورک موجود ہے، وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اتنا کلوز ہے کہ احمد بن نجات کا ایک ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے سینیریو میں جو موساد کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے یونٹ بنایا گیا تھا اس کا ہیڈ جو ہے وہ بھی موساد کا ایجنٹ. جی ہاں بالکل. اتنی بری طرح انہوں نے اگر پینیٹریٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خامنئی صاحب کی موومنٹ کو ٹریک نہیں کر رہے ہوں گے. پھر اب خبر یہ آ رہی ہے مبینہ طور پہ کی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ وہ جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ شیڈول نہیں تھی، اس پہ خمینی صاحب کو انڈیوس کیا گیا تھا، اس میٹنگ میں لایا گیا تھا جی. اور خمینی صاحب اپنا خامنئی صاحب اپنی شہادت سے پہلے کہہ چکے تھے کہ جی مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا. اس کے لیے وہ پوری ڈی سینٹرلائز قسم کی ایک لیٹر جو ہے وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے گورنمنٹ کے حوالے کر چکے تھے کہ آپ نے آگے کس طرح پروسیڈ کرنا ہے. اب جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہر ملک کا ایک سیکورٹی پروٹوکول ہوتا ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، امریکہ ہر جگہ موجود ہے کہ آپ جب اس قسم کا سینیریو ہوتا ہے جو وار سینیریو، اس میں اتنی ہائی پرسنالٹیز جو ہے وہ ایک کمرے میں یا ایک ویسینٹی میں نہیں بیٹھتی. آج کل تو ٹیکنیکل دور ہے، آپ زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ میٹنگ کرتے ہیں، آپ ویڈیو کانفرنسز کرتے ہیں. تو یہ کیوں یہ ہوا کہ وہ سارے ایک ایسی جگہ پہ موجود تھے جب سارے ایک جگہ ایک ہی ٹائم پہ ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا. پھر ان کی فیملی بھی وہاں موجود. ابھی ریپیٹڈلی یہ بھی خبریں چل رہی ہے کہ غالباً ان کا سن ان لا سے انوالو تھا ان تمام چیزوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے اندر جو بھی انقلاب آیا اس کے بعد کچھ سختی ہوئی جو ریلیجیس ویلیوز پہ ہوئی، یا کچھ لاز ایسے لگے جو ویسٹ کو پسند نہیں آتے تھے، جہاں پہ جو لوگ ایران سے بھاگ کے باہر رضا شاہ پہلوی کے فالوور رہ رہے ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. لیکن خامنئی صاحب کے دور میں ایران کے اندر بہت ساری ایسی کنسیشن دی گئی جس میں وہ گھٹن والا ماحول ختم ہو گیا تھا. وہ عورتیں بھی کام کرتی تھی، وہ مرد بھی کام کرتے تھے، ہر چیز نارمل چل رہی تھی. اور ایران نے اتنی سسٹیننس دکھائی کہ ود آل دی ریسٹرکشن امپوزڈ آن دیم وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ جو بھی چیز ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے یاد رکھیے گا کسی پولیٹیکل اسٹریٹجک آبجیکٹو پہ بیس نہیں کرتی. اس کی بنیاد ہے اسرائیل کا زیونسٹ جو یہودیت میں شدت پسند ہے، اور امریکہ کے اندر وہ نیو کون کرسچن جو ہائی گریڈ کرسچن جو اسلام کے خلاف ہیں. اور یہ دونوں مل کے یہ زیونسٹ اور نیو کونس کا جو ایک نیکسس ہے جو مذہبی جنونیت میں مبتلا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ جتنی گریٹر اسرائیل کی، اور وہ جو اس کو لنک کرتا ہے ڈسٹرکشن سے اور سیکنڈ کمنگ آف مسیح سے اور وہ تمام چیزوں سے، انہوں نے اس پہ بیس کر کے نیتن یاہو نے 2 دن پہلے جب نریندر مودی جیسا کمینہ دہشت گرد وہاں گیا تھا تو وہاں کھڑے کو اس نے کینسٹ میں کیا بیان دیا تھا دونوں نے مل کے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ممالک میں ریڈیکل اسلام جو ہے نا اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے. پھر اس نے نریندر مودی کو کہا کہ آپ پاکستان کے خلاف بھی لڑو، اور ہم آپ کو $8.6 بلین کا معاہدہ ہوا
ہم آپ کو یہ ہتھیار دیں گے. تو نریندر مودی نے آتے افغانستان کو وہ موٹیویٹ کیا، چارج کیا کہ جاؤ جی پاکستان پہ حملہ کر دو. ادھر سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا تاکہ پاکستان کی ساری ڈائریکشن جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر پہ ہو جائے، اور جو پاکستان نے اس سے پہلے بھی ایران کی مدد کی تھی انٹیلیجنس اور باقی چیزوں میں، تو پاکستان کی کانسنٹریشن اس طرف نہ جائے اور وہ اپنا جو بارڈر ہے اس کے خلاف جنگ میں لگ جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن انہوں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو ایران کے اوپر بم آ گئی. اب اس سینیریو میں تو ساری چیزیں آبویس ہو گئی تھی نا کہ اب اگلا جو ہوگا رجیم چینج جو اپنا ٹرمپ بھی چیخ رہا ہے اور وہ نتنیاہو جیسا دہشت گرد بھی چیخ رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کرنا. تو رجیم چینج کس طرح ہوگا؟ بوٹس اور گراؤنڈ تو امریکہ نے سوچ نہیں سکتا لانے کے لیے. بائی ایئر اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو آپ اس رجیم چینج میں لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے نا. اور اس کے اوپر کانسیپٹ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کا یہ تھا کہ جب یہ ہٹ جائیں گے تو اس کے بعد جو دوسرے آئیں گے وہ ان سے ہم بات چیت کریں گے، کیونکہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا اس کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں بن رہا تھا آنے کا، وہ تو ایرانیوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی ان تمام چیزوں پہ بیس کر کے آج آپ اگر اٹھا کے پڑھیں گے تو کل پینٹاگون نے 90 منٹس کی بریفنگ دی ہے ہاؤس آف جس میں وہ اپنے ہاؤس کو، جس میں ڈیموکریٹس بھی تھے اور ریپبلکنس بھی تھے. وہاں پہ ایک CIA کی رپورٹ پیش کی گئی ہے جو ویکس پہلے انہوں نے اپنے اس کمیٹیز کو بریف کر دیا تھا. اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ رجیم چینج اگر کریں گی تھی نا تو اس کے بعد جو رجیم چینج میں جو لیڈرشپ آئے گی وہ خامنہئی صاحب سے بھی زیادہ ہارڈنڈ ہو سکتی ہے. دوسرے اس بریفنگ کے اندر ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹرمپ نے اسٹانس لیا تھا نا وہاں پہ اپنے ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کر کے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہوئے کہتا تھا کہ جی ایران وہ میزائل بنا رہا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں، اتنی رینجز میں وہ بنا رہا ہے، اس لیے ایران پہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ رپورٹ یہ کہتی ہے جو بریفنگ دی گئی ہے جو CIA اور پینٹاگون، انہوں نے کہا جی ٹرمپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اور اس قسم کا ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ایران کوئی ایسے بم بنا رہا تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہٹ کرتے. ان کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے. اس لیے ٹرمپ کا یہ کلیم جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹیلیجنس رپورٹ سے نہیں ملتا اور یہ ایگزیجریٹڈ ہے. سر یہ مجھے بتائیے قطع کلامی کی اجازت لیتے ہوئے، سر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے دونوں کے علم میں، میں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور والا، اس جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ اب خلیجی ممالک تک بھی ایران نے جو ہے وہ پھیلا دیا ہے. سر خلیجی ممالک کی طرف سے ایران پر ناراضگی کا باضابطہ اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کچھ ممالک کی جانب سے اب تک اعلان بھی آئے ہیں کہ جی ان کی خفگی جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے اس کو پبلک بھی کیا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکیلے تنہا ایران آپ کے خیال میں کتنی دیر یہ لڑائی جاری رکھ سکتا ہے، یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اور اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا $1 ملین کویسچن نے کیا کہ ایران کب تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے. اب اگر آپ آبویسلی دیکھیں دنیا میں ڈیفنس کی ویب سائٹ ہے جس میں دنیا کے تمام ممالک کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی، ویپن، میونیشن، گاڑیاں، میزائل، سب چیزیں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ایران نے چونکہ چیزیں خود ڈیولپ کی ہے اور اس کے اوپر سینکشنز رہی ہیں اور کسی ویب کا حصہ نہیں بنا، تو یہ تو انفارمیشن اوپنلی اویلیبل نہیں ہے کہ یہ کتنے نمبروں میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ خیبر شکن کتنے ہیں، سجیل کتنے ہیں، فتح کتنے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ایران کے مختلف آفیسرز اور جو تھنکرز اور انٹلیکچوئل جو بارہا بیان دیتے رہے ہیں، انٹرویو دیتے رہے ہیں، انہوں نے اس میں ایک چیز ریپیٹڈلی کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جو تیاری کر رہے ہیں وہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کے کرنے کہ اگلی جنگ ہم نے امریکہ سے لڑی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا ویپن، کافی بڑا اپنی پروڈکشن سے میزائل اور ان تمام مختلف رینجز کے میزائل کا ایک پروڈکٹ جو ہے انہوں نے اسٹاک پائل ڈیولپ کر دیا. اب جب آخری لاسٹ ٹائم جب اٹیک ہوا تھا اسرائیل کے اوپر، ایران کے اوپر، تو پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد چائنا اور رشیا وہ بھی میدان میں آ گئے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو رپورٹڈلی چائنا نے اور رشیا نے ان کو پرووائڈ کی. بلکہ یہ بھی رپورٹوں میں آیا کہ ایک اینٹی شپ میزائل ہے، رشین اینٹی شپ میزائل CM-302، وہ بھی رشیا نے ایران کو پرووائڈ کیا ہے. اسی لیے آپ بار بار یہ سن رہے ہیں کہ جی گلف وہاں پہ جو ہے ایران جو ہے وہ شپ لائنرز کو یا بحری بیڑے کو بھی ہٹ کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا جو 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو میزائل استعمال ہوا ہے اس نے اپنا کام پورا کیا. اسی طرح جو وہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس، میں یہ بلیو کرتا ہوں
کہ اتنی سسٹینس ہے کہ وہ اس جنگ کو 2-3-4 ہفتوں تک دیکھ سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ خلیجی راستوں کو تو نکال دیجئے، ان کا تو کوئی ریزسٹنس کا یا کوئی کاؤنٹر رپلائی کا تو کوئی چانس نظر نہیں آتا، بلکہ بحرین کے اندر جب یہ میزائل فائر ہوئے تو وہاں ففتھ فلیٹ سے تو وہاں لوگ باہر آ کے بحرین جو تالیاں بجا رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اچھا امریکہ کے اوپر فائر ہوئے. تو اب وہ تو وہاں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اب امریکہ کا رسپانس کیسے آتا ہے اور اسرائیل کا رسپانس کیا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح اور آنے والا وقت یقیناً اس کا فیصلہ کرے گا کہ ان دونوں قوتوں کا سامراجی قوتوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. سر ازہد، عنایت آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے اسپیئر کیا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت منصور جعفر صاحب ماہر امور مشرق وسطی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. منصور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور والا، اس وقت جو بھی سینیریو ہے مشرق وسطی کا، ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے سبب، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. میں تمہید باندھے بغیر اسٹریٹ مدعے کی بات کروں گا. حضور والا، اس جنگ کا پیش خیمہ جو بھی ہو، اس جنگ کے محاصلات آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائیں گے، چاہے وہ تلخ ہوں چاہے شیریں. حضور والا، یہ مجھے بتائیے آگے چل کر کے یہ صورتحال کہاں لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو پولیٹیکلی؟ جی بہت شکریہ جی. میں یہاں اپنی گفتگو کا آغاز شہید یحییٰ سنوار صاحب کے اس کال سے کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس جنگ کے حوالے سے یہ بات کی تھی، اگرچہ ان کا ریفرنس تو اپنا غزہ تھا. انہوں نے کہا تھا غزہ نے جو ہے، غزہ کی جنگ میں جو ہے وہ بہت سارے چہروں سے نقاب نوچ کھینچا ہے، بہت سارے منافقین کے چہرے جو ہے وہ واضح کر دیے ہیں. یہ جو موجودہ جنگ ہے ایران پر مسلط کی گئی اسرائیل اور ایران کی طرف سے، یہ بھی مختصراً اگر بیان کیا جائے، جسے 1 ورڈ کہتے ہیں یا 2 ورڈ کہتے ہیں، تو اس نے بھی بہت سارے منافقوں کے چہرے جو ہیں وہ آشکار کر دیے ہیں، ان کے نقاب نوچ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جبہ دستار کی وہ سرکاریں کہ جو کبھی مقدس مقامات کے آڑ میں اپنے آپ کو چھپاتی تھی اور کبھی یہاں پہ اپنے دولت کے جو انبار ہیں اس کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی تھی اور چھپ کر وار کرنا جو ہے ان کی فہرست میں شامل تھا، تو انہوں نے ایک بار پھر جو ہے اس نوعیت کا ماحول پیدا کیا. اگرچہ اس کو مذاکرات کا نام دیا گیا اور مذاکرات کے میز سجا کے پھر اسی ٹیبل کو جو ہے مذاکرات کی ٹیبل کو ایک جنگ کے میدان میں بدل دیا. تو اب یقیناً اس جنگ کا آغاز تو بڑی ہی سازش سے اور بڑی ہی ایک تمطراق سے کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے نہ تو اس جنگ کو شروع کرنے والوں کے پاس ہے اور نہ ہی ان فائنانسرز کے پاس ہے کہ جن کے فنڈنگ سے یا جن کے اس ہارڈ ارن منی سے جو ہے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا جو مرحلہ ایک رد عمل کی صورت میں ایران کی جانب سے دیکھنے میں آیا ہے، بنیادی طور پہ یہ اس کی رخ متعین کرے گا اور اس کے سمت متعین کرے گا اور اس میں کون جیتا کون ہارا اس کا فیصلہ اس کی روشنی میں ہوگا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایران نے ایک اپنے ہمسایہ ممالک مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں GCC سے خاص طور پہ ان کو اپنے نشانے پہ رکھا ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں اس وقت جو ہاہاکاری آپ کو مچی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں یہ ایک دور رس نتائج کی حامل اسٹریٹجی ہے کہ جس کے بارے میں مدت سے ایران کو وارن کیا جاتا تھا اور ان ملکوں کو بھی وارن کیا جاتا تھا ان کے بارے میں کہ آپ ایران کے آپ کے بارے میں یہ جذبات ہیں اور ان عربوں کے ایران کے بارے میں یہ جذبات ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس ایک ڈیوائڈ جو اس جنگ نے بنا دی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. آج دیکھیے کہ اس بات کا آپ اندازہ لگائیے کہ UAE جو ہے اس نے غزہ کی جنگ پوری 2-2.5 سال جو جنگ جاری رہی ہے ایک بار بھی اس کا کوئی مذمتی بیان جو ہے اس جنگ کے حوالے سے نہیں آیا. کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ علامتی طور پہ ہی اس اتحاد سے باہر نکل آئے، اپنے سفیر کو واپس بلوا لیں تاکہ کم از کم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار. لیکن اس جنگ کے دوسرے ہی روز ان کے پاؤں چلنا شروع ہو گئے، انہوں نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلوا لیا
सफारती ताल्लुकात मुनक़दा। सर ये पाँव जलने भी तो इसीलिए शुरू हुए ना कि ईरान ने जो है वो हम तो डूबे हैं सनम तुम के भी डूबेंगे पर अमल करना शुरू कर दिया। अगर ईरान इस जंग में उनको ना घसीटता तो उनके पैर न जलते, फिर वो स्टेटमेंट भी ना आता जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने अर्ज़ किया कि इसका जो फैसला है, इस जंग का जो नतीजा है, उसका तयन जो है वो जिन्होंने ये जंग शुरू की है वो नहीं करेंगे, जो अपना दिफा कर रहे हैं और उस दिफा में जो इक़दाम कर रहे हैं उन्होंने करना है। और यही वजह है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यानी इस जंग की हिद्दत जो है इस कदर बढ़ गई है, यानी जो रद्द अमल की जंग है, कि इस वक्त GCC के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो अपना इजलास जो है किसी ज़मीन पर करने के काबिल नहीं रहे। किसी हालांकि बड़े फोर्टिफाइड किलों के अंदर वो रहते हैं और बड़े उनको एक अमेरिका की और यूरोप की सिक्योरिटी कवर हासिल है, बड़े मिसाइल शिकन टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, वो वर्चुअली अपना इजलास करने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि ये ज़मीन इस कदर गर्म कर दी गई है, इस कदर गैर महफूज बना दी गई है कि अब जो है उन्हें कम से कम उस, मैं समझता हूँ, तकलीफ का, उस गम का, उस ड्रामे का शायद किसी दर्जे में एहसास हो कि जो पिछले 2.5-3 साल से जो फ़लस्तीनियों का मुकद्दर बना के रखी गई और ये तमाम ममालिक जो हैं तमाम वसाइल के साथ। सर एक अहम तरीन मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हुजूर वाला, ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचने वाले इस्माइल हनिया को ईरान की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। ईरानी हुक्काम की दौड़ें लगी, इंटेलिजेंस ज़राए से पता चला कि जी इंट्रूडर्स अंदर से उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है कि इतनी डेफिनेट लोकेशन तक मालूम थी इसराइल को कि इसराइल ने ये कार्रवाई जो है ये कार जहल अंजाम दे दी। उसके बाद कुछ गद्दारों का कलाकमा की बातें भी सुनाई दी, कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई और फिर मामला ठंडा हो गया। हुजूर वाला अगर उसी वक्त मामले को सीरियसली टेकअप कर लिया गया होता तो इतने बड़े लैब्स की ज़रूरत ना पड़ती। मेरे ख्याल है 15 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं सुप्रीम लीडर को, और उसके बाद इतना बड़ा लैब्स हुजूर वाला के एक बाकायदा एक ऐसी जगह पर जो अपने तौर पर महफूज कंपाउंड था, लेकिन वहाँ उस अहम तरीन इजलास में सुबह के वक्त होने वाले उस इजलास में जिसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आ रही हैं कि ज़बरदस्त के किसी हवाले से उनको वहाँ लेकर के जाया गया था, उनको वहाँ नहीं होना था, और अगर वहाँ उनको होना भी था तो वहाँ उनकी नवासी, उनकी बेटी, उनका दामाद और उनकी बहू की क्या ज़रूरत थी। सर ज़रा इस तरफ भी अगर रोशनी डालें आप तो हम ज़रा समझ सकेंगे कि ये अंदरूनी खेल जो है ये कि हुआ क्या है। जी आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि ईरान का जो एक डायलेमा रहा है एक अरसे से कि वहाँ पे सिक्योरिटी और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ रही है, और यही वजह है कि जो हाई प्रोफाइल कैजुअलिटीज़, इवन उनके तो जो साबिक सदर रईसी साहब हैं उनके जहाज के हादसे को भी इसी नौयत के किसी इंटेलिजेंस कार्रवाई का शाखसाना ही करार दिया जा रहा है कि वो भी इस अंदाज से, क्योंकि उनके साथ जाने वाले बाकी जहाज उसी बैड वेदर से बाहर निकल आए और वो जो है अपने अंजाम को जा पहुंचे। तो ये आपने दुरुस्त निशानदेही की कि इस बारे में अगर कोई एक स्टॉक टेकिंग कर ली जाती, कुछ इंतजाम कर लिए जाते तो शायद अगले 2-3 हादसा जो है वो रूनुमा ना होते। बिलखुसूस माजी की जून की जंग के दौरान भी इसी नौयत की हाई प्रोफाइल किलिंग्स जिसमें साइंसदान भी शामिल थे, हाई पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत भी शामिल थी, वो भी इसी नौयत की इनसाइडर जॉब ही का नतीजा थी। तो वहां से उस वक्त भी ये चीज कंट्रोल नहीं ना हो सकी। सर ये मुझे बताइएगा, इस एक तजुर्बे को जहन में रखते हुए हम कनेक्ट करते हैं टीपू सुल्तान वाली वो उस जंग को जो आखिरी जंग साबित हुई शहीद की। सर मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोगों पर भरोसा करके आखिर में टीपू सुल्तान के हाथ में क्या रह गया था माँ सिवाय बेजिगरी से, बेखौफी से जो है वो लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने के। इस एक जंग में भी जबकि मैं और आप इस बात पर यहाँ बैठे हुए मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि ये इनसाइडर जॉब थी, बल्कि ये भी इनसाइडर जॉब थी। सर जब अंदरूनी सफ़ों में कॉम्प्रोमाइज लोग मौजूद हैं, ऐसी सूरत में ईरान की ये जंग क्या किसी हवाले से भी ईरान की फतह पर मुंतज हो सकती है? जी मैं समझता हूँ इन कुछ मादूर चंद वाक़यात यकीनन वो बड़े हाई प्रोफाइल हैं, इसकी बेस पे ये नतीजा अखज़ करना शायद वो अरबी में कहते हैं कि क्यास माल फारक होगा। यकीनन एक कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी नेटवर्क वहाँ पे मौजूद था, और उसकी रीज़न मैं अर्ज़ करने लगा था कि आपके इल्म में है कि पिछले कई दहाइयों की जो माशी पाबंदियाँ हैं उसके नतीजे में वहाँ की जो एक यूथ है उसके अंदर एक रिजेंटमेंट यकीनन मौजूद है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज से मईशत और उनकी जो करेंसी की बेकदरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे एड अप करती रही। और आपने देखा कि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में कभी ह्यूमन राइट्स, कभी विमेन राइट्स,
کبھی اسی طریقے سے مظاہرے اور مہنگائی کے معاملات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو سڑک پر لانے کی کوشش کی جاتی رہی. اور اسی پروسیس کے دوران یہ جو جنہیں ہم انسائڈر جاب کہتے ہیں ان لوگوں کو یعنی اپنے ان روڈز بنانے کا موقع ملا. ابھی حالیہ جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ثبوت موجود ہیں اس بات کے کہ امریکن CIA نے مقامی نوجوانوں کو موساد کے ایجنٹس کے طور پہ بھرتی کیا اور انہیں مسلح کیا, اور ان کی ان مسلح کارروائیوں سبوٹاج ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں جو تباہی و بربادی انہوں نے تہران اور دیگر شہروں میں پھیلائی اس میں مساجد اور امام بارگاہیں تک محفوظ نہیں رہیں, ان کو نظر آتش کیا گیا. کم از کم وہ کوئی عقیدہ رکھنے والا مسلمان جو ہے وہ ان کارروائیوں میں شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ موجود ہے ان کی صفوں کے اندر, اور اس کی ریزن یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک بے چینی, بے امنی اور خاص طور پہ جو معاشی ایک ابتری کی صورتحال ہے وہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو اس نوعیت کا انسائڈر یعنی آپ کردار ادا کرنے کے لیے ان کو آمادہ بھی کرتی ہیں, کیونکہ یہ بہت ایزی گوئنگ کام ہوتا ہے اور اس میں آپ یعنی اتنا زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا زیادہ آپ کو پے بیک کر دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ لیکن بہت سارے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ مظاہرے ہوئے اس وقت ایران نے اعلان کیا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز میں, تو ہم ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بار پھر چلا اٹھے, کیونکہ انہی کے لوگ تھے وہ جو بھیجے گئے تھے کہ ہم ان کو پھانسیاں دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر آپ نے ان کو پھانسیاں دی اور بڑی تعداد میں دی تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو لہٰذا یہ چیز تو مسلمہ امر ہے کہ ایران کا جو انٹرنل سیکورٹی اپریٹس ہے وہ کمپرومائز ہے, اس کا کوئی بھی ریزن ہو. لیکن بہرحال ایک ایسا ملک جو خطے میں کوئی اپنے بہت ہی برادران یوسف میں گھرا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ کہوں گا, اسے کم از کم اپنا جسے کہنا چاہیے اس نوعیت کا نیٹ ورک جو ہے اس سے خاص طور پہ جس نے اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقت کو جو ہے وہ اب بطور مزاحمت کے اشارے چیلنج کر رکھا ہے, تو انہیں اپنا انٹرنل ہاؤس جو ہے وہ بھی ان آرڈر رکھنا چاہیے, بالخصوص اپنا جو سیکورٹی اپریٹس اور خاص طور پہ اپنے وہ اسٹریٹجک ایسیٹس کہ جن کو کبھی بھی نیگیٹولی استعمال کر کے ایران کی منزل کھوٹی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, جس طرح ابھی ان کی قیادت کو ایلیمینیٹ کر کے یا آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ کوئی اور اسی نوعیت کا ڈیبیٹل جو ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھے. سر آپ کے وقت کا ازد شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ.